بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں نائلہ کی دوسری برسی تھی جو کہ 30 سال سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ ہمارے پچھلے گھر میں پڑوسن تھی جن سے اچھے مراسم تھے۔ وہ 8 بہن بھائی تھے۔ نائلہ سے بڑی 4 بہنیں شادی شدہ تھیں، اس کا نمبر 5واں تھا، اور پھر 3 بھائی۔ وہ پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھی، اس لیے میٹرک بڑی مشکل سے کیا۔ کوئی 7 سال پہلے اچانک نائلہ کی گھر سے بھاگنے کی خبر آئی جسے سن کر دھچکا سا لگا۔ کوئی 1 مہینے کے بعد اس کی کہانی سامنے آئی۔ ہوا یہ کہ نائلہ کی فون پہ کسی لڑکے سے لیک ہوئی، محبت ہوئی، اور پھر گھر سے اس لڑکے کی خاطر بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ مقررہ جگہ پر نائلہ پہنچ گئی مگر وہ لڑکا نہیں آیا۔ وہ لڑکا بھی کیونکہ چھوٹی عمر کا تھا وہ ڈر گیا اور اس نے اپنا نمبر بھی بند کر دیا۔ نائلہ کو لگا کہ وہ کہیں پھنس گیا ہوگا۔ وہ انتظار کرتی رہی اور رات ہو گئی مگر وہ لڑکا نہیں آیا۔ اتنے میں وہاں سے پولیس کی گاڑی گزری۔ انہوں نے جب ایسے اکیلی سنسان جگہ پر اس کی مدد کے لیے اس کے پاس آئے تو وہ رونے لگی۔ پولیس والے اسے تھانے لے آئے جہاں لیڈی کانسٹیبل کی مدد سے نائلہ کی روداد سمجھ آئی۔ نائلہ نے اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی اس حالت پر اس کے گھر والے اسے جان سے مار دیں گے۔ جس کے لیے گھر سے بھاگ کر آئی تھی اس کا نمبر بھی مسلسل بند تھا، اسے تھانے میں نہیں رکھ سکتے تھے اور وہ کسی رشتہ دار کے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ پولیس والے مشکل میں تھے کہ اب اس کا کیا کریں۔ نائلہ کو یا تو گھر جانا تھا نہیں تو کسی ادارے میں، مگر وہ کہیں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہاں علی نام کا 25 سال کا نوجوان انسپکٹر بھی تھا۔ اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے نائلہ کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اس نے نائلہ سے کہا کہ یا تو وہ گھر جائے، ہم بات کریں گے گھر والوں سے، اگر نہیں تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ نائلہ نے بہت سوچ کے شادی کا فیصلہ کیا۔ علی نے اپنے والدین کو گاؤں فون کیا اور شادی کے لیے بات کی اور اگلے دن گاؤں جا کر سادگی سے نکاح کر لیا۔ نائلہ شادی سے بہت خوش تھی کیونکہ علی بہت اچھا انسان تھا۔ نائلہ کو اپنی غلطی کی شدت سے احساس تھا۔ اس نے علی سے اپنے والدین سے بات کرنے کی خواہش کی۔ علی نے اس کی امی سے بات کرائی۔ جب ان کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ نائلہ کے والد کو بھی علی سے بات کر کے سکون ہوا کہ ان کی بیٹی اچھے لوگوں میں ہے، اور علی سے کہا کہ ابھی اس بات کو 3 دن ہی ہوئے ہیں، ان کے خاندان والے بھی نائلہ کے بھاگنے کے بارے میں لا علم ہیں، تو تم لوگ نائلہ کو گھر لے آؤ تاکہ میں سادگی سے اس کی رخصتی کر دوں تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو۔ علی نے اس بات کو مان لیا، نائلہ کو اس کے والدین کے گھر لے گیا اور یوں اس کے والد نے اپنے وعدہ کے مطابق رخصتی کر دی۔ نائلہ کے والدین علی کو داماد کے روپ میں پا کر بہت خوش تھے، جس نے وقت پر ان کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی۔ نائلہ کو پہلے ایک بیٹا اور پھر ایک بیٹی ہوئی۔ اس کی بیٹی 1 سال کی تھی کہ ایک دن اچانک اس کے سر میں درد ہوا، اسپتال لایا گیا، پتہ چلا اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے۔ اسے ICU میں منتقل کیا گیا جہاں 2 دن موت سے لڑتے لڑتے وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی عکاس ہے۔ نائلہ ان 5% خوش قسمت لڑکیوں میں سے تھی جس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے بعد کوئی انہونی نہیں ہوئی، ورنہ ایسے کیس میں یا تو لڑکا فراڈ ہوتا ہے جو کہ لڑکی سے یا تو جسم فروشی کرواتا ہے یا پھر بیچ دیتا ہے۔ ایسے لوگ گینگ میں کام کرتے ہیں جن کا کام ہی لڑکیوں کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے، اور ایسے کئی گینگ پولیس پکڑ چکی ہے۔ اگر لڑکا ٹھیک نکل آئے تو پھر غیرت کے نام کی تلوار اس جوڑے پر ہر وقت لٹکتی رہتی ہے جو کسی بھی وقت ان کی زندگی کو ختم کر سکتی ہے۔ حال ہی میں ایسے ہی ایک بھاگے ہوئے جوڑے کو ان کے نومولود سمیت عدالت کے احاطے میں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس لڑکے پر لڑکی کو اغوا کر کے مقدمہ لڑکی کے گھر والوں نے درج کرایا، اور جب فیصلہ لڑکے کے حق میں ہوتا ہوا نظر آیا تو لڑکی کے گھر والوں نے غیرت کے نام پر تینوں کو قتل کر دیا۔ نائلہ کے والد کی بہت سراہنا ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کی نادانی کو معاف کیا، کھلے دل سے اسے قبول کیا، نہ کہ غیرت کے نام پر اس کی زندگی کو جہنم بنایا۔ کسے پتا تھا کہ نائلہ کی زندگی صرف 5 سال ہے؟ سوچئے اگر اس کے والدین اسے معاف نہ کرتے تو اس کے یہ آخری سال کتنے بھاری ہوتے۔ خود اس کے والدین بھی اس کی موت کے بعد کتنے رنجیدہ ہوتے کہ انہوں نے بڑے ہونے کا حق ادا نہیں کیا اور اس کی آخری خواہش میں شریک نہیں تھے۔ معاف کرنے کو اس لیے ہمارے اسلام نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ آپ کو غصے اور ندامت کی کیفیت سے بچا لیتا ہے۔ جب ہم میں سے کوئی غلطی یا گناہ ہوتا ہے تو ہم اپنے رب سے معافی کی امید رکھتے ہیں، تو پھر ہم انسان میں ایسا کیا غرور ہے جو اپنوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ اس پوری کہانی کا ہیرو علی ہے جس نے نائلہ کا ہاتھ اس وقت تھاما جب کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ علی نے اس کی نادانی کو نظر انداز کیا، اس کے بھاگ جانے کو اس کے کردار سے نہیں جوڑا بلکہ اپنی عزت بنایا، ورنہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکی ایسا قدم اٹھائے ہم اس کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں۔ پولیس کے حوالے سے آئے روز کوئی نہ کوئی ہر خبر سننے کو ملتی ہے۔ رشوت کا معاملہ ہو، جعلی مقدمے ہوں جس میں عام شہری بدلے کی وجہ سے مارا جاتا ہے،
بھتہ خوری ہو، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہو یا ان کے ساتھ زیادتی ہو، ان واقعات میں افسوس پولیس والے شامل ہوتے ہیں۔ یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں جن کی سرزنش بہت ہی ضروری ہے، جو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہمارے ہاں جس طرح کا ہو چکا ہے، ایسے میں علی جیسے لوگوں امید کی کرن ہے کہ ہمارے ملک کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ پولیس میں علی اور معاشرے میں نائلہ کے والد جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔